السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مقصود بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک میڈیا ڈیجیٹل۔ جون 2022 کا سال خاتمے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں انتظامی بحران مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ رسمی طور پر اعلان نہیں کیا گیا، تاہم تمام پہلو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان تکنیکی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب ڈالر کی کم ترین تاریخی سطح تک گر گئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فوری قسط کے اجراء کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ صورتحال اس سے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ معیشت پر اشرافیہ کا قبضہ، برسوں کے ناقص انتظام اور جامد برآمدات کے ساتھ حالات فوری طور پر تبدیل ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ بحران طویل عرصے سے جاری ہے، جس نے سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملکی معاملات پر کنٹرول برقرار رکھنے کی مایوس کن کوشش ہے۔ اب اگرچہ 2016 سے 2022 تک جاری رہنے والا عہد سیاہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، سینئر فوجی بیوروکریٹس کے بے لگام عزائم اسی سال کے دوران بے نقاب ہوئے۔ یہی مسائل کیا کم تھے کہ سال 2022 میں دہشت گردی بھی ایک مرتبہ پھر پاکستان میں لوٹ آئی، جو کہ افغانستان کی ناکام پالیسی کا براہ راست نتیجہ ہے، اور اس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی انجینئرنگ کی قیمت اس قدر بھاری ہے کہ 2023 کا سال غلطیوں سے بھرپور انہی بے جا مداخلتوں کے اثرات کو ختم کرنے میں گزر جائے گا۔ 2022 کا آغاز سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وسیع پیمانے پر سامنے آنے والی پھوٹ کے ساتھ ہوا۔ چند جرنیلوں کو چھوڑ کر جو عمران خان کے لیے قدرے مختلف منصوبے سوچ کے بیٹھے تھے، ان دوریوں کو بھانپتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعتوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ شدید سیاسی جھگڑوں اور سازشوں کے نتیجے میں 10 اپریل کو عمران خان کو آخرکار حکومت سے ہٹا دیا گیا، تاہم اس عمل میں آئین کو پامال کیا گیا، پارلیمانی اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور عمران خان نے آخری وقت تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز میں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل ہونے پر مزاحمت جاری رکھی۔ سیاسی پنڈتوں نے فرض کر لیا تھا کہ تقریباً 4 سال تک حکومت میں رہ کر بدترین کارکردگی دکھانے کی وجہ سے حکومت کی تبدیلی ایک ہموار اور عام سا معاملہ ثابت ہوگا۔ یہ پنڈت اس وقت حیران رہ گئے جب شہباز شریف کی قیادت میں 16 جماعتی اتحاد کی حکومت کی حمایت کرنے کے بجائے ڈیپ سٹیٹ کے کچھ عناصر، نجی میڈیا، بزنس ٹائکون اور شہری متوسط طبقہ عمران خان کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ سماجی قوتوں کے اس نئے گٹھ جوڑ نے سابق فوجی سربراہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کو کچھ ایسے للکارا کہ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مہینے تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی جانب سے آرمی چیف کو غدار قرار دیا جاتا رہا، اور عمران خان کی جانب سے غیر ملکی سازشی بیانیے کو اتنی مرتبہ دہرایا گیا کہ ان کے حمایتی اسے حقیقت سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کے حملے میں عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں 100 سے زائد تقریریں کی گئی، اور 60 سے زائد جلسوں میں انہوں نے مسلسل یہی بیانیہ بنائے رکھا۔ ملک میں نواز شریف یا ان جیسی کسی بھی مقبول شخصیت کی عدم موجودگی میں عمران خان واحد کھلاڑی کے طور پر کھل کر کھیلتے رہے۔ عمران خان کی بلند آہنگ اور انتشار انگیز شخصیت کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور میڈیا کے اندر سے بھی خفیہ حمایت حاصل رہی۔ مبصرین نے فوری طور پر اس تبدیلی کو محسوس کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد کے 34 سالوں میں کبھی کسی معزول وزیر اعظم کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی تھی جتنی عمران خان کو دی گئی۔ سال کے وسط تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان کی سیاسی جنگ نہ تو قبل از وقت انتخابات کے لیے تھی اور نہ ہی یہ مغرب سے حقیقی آزادی کی کوشش تھی۔ دراصل یہ سب شور شرابہ نومبر 2022 کے آخر میں ہونے والی نئی آرمی چیف کی تقرری پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 دھڑوں کے باہمی چپکلش کا شاخسانہ اور عملی اظہار تھا۔ ستمبر کے آتے آتے عمران خان کی زبان پھسل گئی اور ان کے منہ سے اصل بات نکل گئی جب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری ان کا اختیار ہے، اگرچہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو قائد حزب اختلاف کو اس فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ دار بننے کی اجازت دیتا ہو، لیکن عمران خان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ان کے جذباتی حمایتی ایسی کوئی دلیل نہیں سن رہے تھے اور متواتر اس کے برعکس سوچ رہے تھے۔ پی ڈی ایم جماعتوں کی نئی آنے والی حکومت اس مطالبے کے سامنے ہرگز جھکنے کو تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے تحمل سے نومبر کے آنے کا انتظار کیا جب وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے ذریعے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ 27 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف ایسا آرمی چیف تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئے
جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نہ ہی عمران خان کا منظور نظر ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ میں موجود عمران خان کے خیر خواہوں کی مرضی کا آدمی ہے۔ نسبتاً غیر سیاسی آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی۔ نئے چیف کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ حالیہ دنوں میں اپنے گھر کے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے میں مشغول ہے۔ غیر یقینی صورتحال سے بھرپور پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ فوج سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے دستبردار ہو گئی ہے۔ تاہم ادارے نے یقینی طور پر ایک سبق سیکھ لیا ہے اور وہ یہ کہ ناقابل اعتبار اور غیر مستقل مزاج گھوڑے پر شرط لگانے میں قطعاً کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ سیاسی معاملہ سے ایک حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنے کا سلسلہ 2023 میں بھی چلتا رہے گا، تاہم یہ مرحلہ قلیل مدتی نوعیت کا ہوگا کیونکہ معاشرے اور سیاست میں تفاوت کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور شہری طبقہ بھی اصول و ضوابط کے مطابق چلنے والے کسی مربوط طاقت کے مرکز کے طور پر منظم ہونے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اس رساکشی کا سب سے زیادہ نقصان فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑا کیونکہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں موجود ان کے وقار اور غیر معمولی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور واقع ہوئی۔ عمران خان حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کی تقسیم پیدا کرنے کے پنیترے سے کھیل کر ہمیشہ کے تحدیوں یعنی متوسط طبقے اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین پھوٹ پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ دھڑے بندی کی ان افواہوں نے سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی حاصل کی اور نئے فوجی سربراہ کی تقرری کے بعد 2 جرنیلوں کے استعفے ان کی آسرائیوں کو اور بھی تقویت بخشی۔ کینیا میں صحافی اور اینکر ارشد شریف کے بہمانہ قتل، عمران خان پر حملے اور پی ٹی آئی کی جانب سے جھکاؤ رکھنے والے صحافیوں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کے اندراج نے اسٹیبلشمنٹ مخالف جذبات کو مزید ابھارا۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ نئے آرمی چیف کو کرنا ہوگا۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل طویل مدتی نگران سیٹ اپ لانے کے بارے میں کیا سرائیاں عروج پر ہے۔ اس حربے کی کامیابی کے قطعاً کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی قانونی حیثیت بھی کمزور ہوگی اور انہیں ممکنہ طور پر تمام سیاسی قوتوں کو مشترکہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کے تجربے سے توازن پھر سے فوج کے حق میں چلا جائے گا اور یہ امر لازمی طور پر نواز شریف اور عمران خان دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ 2022 کے دوران ملک 2 دہائیوں میں پیش آنے والے بدترین قدرتی آفات سے دوچار ہوا اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس آفت سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے اور 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا۔ شاید اس سال کی سب سے اچھی خبر عالمی سطح پر شیری رحمان کی جانب سے ایک عالمی لوزن ڈیمیج فنڈ کے قیام کے لیے کی گئی کامیاب اور متاثر کن کاوشیں ہے۔ یہ ماحولیاتی انصاف کے حصول کی جانب ایک ٹھوس قدم ہے۔ 2022 کے مونسون کے موسم نے پاکستانی حکام کی جانب سے قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے تیاریوں کی کمی اور موسمیاتی موافقت کو ترجیح نہ دیے جانے کو بھی بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کے حکمران طبقوں میں غریبوں کے لیے پائی جانے والی بے اتنائی بھی ایک مرتبہ پھر سے محسوس کی گئی کہ جوہری ہتھیار رکھنے والا ایک بہت بڑا ملک منصوبہ بندی کے ٹوٹے پھوٹے نظام کا حامل ہے۔ یہاں نہ مقامی حکومتیں ہیں اور نہ ہی غریبوں کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ عوامی غیظ و غضب اب تک کسی عوامی بغاوت میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ سیاسی اشرافیہ بھی اس قدر بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے بے پرواہ نظر آئی کیونکہ ایک جانب ملک کا بڑا حصہ سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور دوسری جانب عمران خان بددستور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے پورے ملک میں شد و مد کے ساتھ جلسے کرنے میں مشغول تھے۔ سال 2023 میں بہتری کے امکانات اور بھی نحیف ہیں۔ پاکستانی طالبان، ان کے اتحادیوں اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث ریاست ایک دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ آنے والے سال میں ریاست کی ریٹ، قانون کی حکمرانی اور قومی وسائل پر بہت زیادہ دباؤ پڑنے والا ہے۔ 2023 میں پاکستان کو وسیع النظر قیادت، فعال پارلیمنٹ، پالیسیوں کی ساخت میں تبدیلی اور اشرافیہ کی جانب سے کسی حد تک قربانی دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے ایک دوسرے سے جڑے مسائل سے نپٹا جا سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ استحکام کے لیے ان میں سے کوئی بھی تقاضا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہی وہ بدترین المیہ ہے جس سے پاکستانی 2023 میں نبرد آسماں ہو گئے۔